الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیرا ہے کتنا احسان مولا، تیرا ہے کتنا احسان مولا، تیرے نام سے ابتدا کرتی ہوں اور زباں جس کو دی ہے تو نے طاقت، اسی سے میں تیری ثنا کرتی ہوں۔ محترم سامعین اکرام، مہمانان خصوصی، تمام اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایرم عبدالبصیر اور میں خدیجہ اکرام انصاری فیریز فلاور اسکول کے سالانہ جلسے میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ تو آئیے اب ہم پروگرام کے شروع میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتی ہوں متبر اور ریان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ القاریعہ، یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ ما القاریعہ، کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ وما ادراک ما القاریعہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے ہاجرہ کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اللہ کی حمد بیان کرے۔ My name is Hajira Fatima. طالبہ ہوں۔ جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، جو یوسف یعقوب کو دو بار ملائے، جو سوئے فلق حضرت عیسیٰ کو اٹھائے، جو یوسف یعقوب کو دو بار ملائے، جو یوسف یعقوب کو دو بار ملائے، مظلوم کی بر وقت مدد جس کی عطا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے۔ فرعون کو پانی میں ڈبو کر مٹایا، قارون کو بھی زیر زمیں پل میں دھسایا، فرعون کو پانی میں ڈبو کر مٹایا، قارون کو بھی زیر زمیں پل میں دھسایا۔ وہ رب ہے ہمارا جو سرے عرش بڑی ہے، فقلوب کی شارگ سے بھی زیادہ جو غری ہے، وہ ذات ہے لا فانی فنا اس کو نہیں ہے، زندہ ہے جو ازل سے
زندہ ہے جو ازل سے زندہ ہی رہا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، ایمان کو تازہ کرنے والی بہترین حمد و ثنائی حاضرانے۔ اور اب میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں عباس، میران، دانش اور نذیر کو۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے بڑھ بڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت دوم کی طالبہ ہوں، مسلمان کے بارے میں حدیث بیان کری ہوں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میرا نام میر اسلام الدین علی قاسمی ہے، میں جماعت دوم کا طالب علم ہوں۔
قرآن کے بارے میں حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. میرا نام سید مصطفیٰ سعد ہے. میں جماعت دوم کا طالب علم ہوں. والد کے احترام میں حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ. ترجمہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. میرا نام محمد افضل سمیع ہے. میں جماعت دوم کا طالب علم ہوں. دین کے بارے میں حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر دین آسان ہے. میرا نام محمد تمیم حسین ہے. میں جماعت دوم کا طالب علم ہوں. علم کے بارے میں حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے اسرا سید. میں جماعت دوم کی طالبہ ہوں. اخلاق کے بارے میں حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. اور اب میں ماں باپ پر نصیحت آموز مکالمہ کے لیے تنزیل اور حسنین کو دعوت دیتی ہوں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنزیل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنین بھائی. خیریت ہے میرے بھائی. آپ 3 دن سے کھیلنے کے لیے نہیں آئے اور آپ کے چہرے پر بھی تھکاوٹ کی آثار ہے. کیا بتا حسنین بھائی, زندگی عذاب بن گئی ہے. کیا ہوا میرے بھائی, سب کچھ خیریت ہے نا؟ اصل میں 3 دن سے گزشتہ والدہ کی طبیعت خراب ہے اور میں نوکر بن گیا ہوں. سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں. ان کا کھانا کھلانا, ان کا بستر صاف کرنا, ان کے کپڑے صاف کرنا, یہ سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر آپ تو بہت خوش نصیب ہے. خوش نصیب اور میں وہ کیسے؟ میرے بھائی یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملتا ہے. اچھا, یعنی مجھے ایسا مشکل اٹھا کر جنت ملے گی انشاءاللہ. کیا آپ کو معلوم قرن میں رہنے والے اویس بن عامر کا واقعہ نہیں سنا, جنہیں آج ہم اویس قرنی کے نام سے جانتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو نہیں سنا. کیا آپ مجھے سنائیں گے؟ جی بالکل, کیوں نہیں. حضرت اویس قرنی اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں تشریف نہیں لا سکے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ اگر کسی نے ان سے ملاقات ہوئی تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے. سبحان اللہ, یعنی والدین کی خدمت کا یہ اجر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مل سکے. جی بالکل, اور یہ اجر جب میں بتاؤں گا شاید آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے. پھر تو آپ ضرور بتائیے. والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ, کیا اچھی بات بتائی ہے آپ نے مجھے. میں تو اپنی والدین کی خدمت کو سزا سمجھ رہا تھا, لیکن یہ تو جزا ہی جزا ہے, جنت ہی جنت ہے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم میں ایک دعا سیکھی جو ہم ہمارے والدین کے لیے مانگتے ہیں. تو آپ وہ دعا مجھے بھی سکھا دیجئے کہ میں وہ ہر نماز کے بعد مانگا کروں. جی بالکل, وہ دعا یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب میں انشاءاللہ اس دعا کا اہتمام کروں گا اور والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائی, مجھ کو ایک بہت پیاری حدیث یاد ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ بھی سنا دوں گا. جی بالکل, کیوں نہیں. ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرا والد ہے. آپ علیہ السلام نے بولا کہ ان سے پہلے مت جانا, ان سے
मजलिस में पहले मत बैठना, इनका नाम लेके मत पुकारना और इनको गाली मत देना। सुभान अल्लाह, यानी वालिदैन की इज़्ज़त की इतनी ताकीद की गई है। जी बिल्कुल, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी है, अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी है। मेरे भाई आका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी और मुझे इतने सारे फ़दाइल मालूम नहीं थे। अल्लाह मुझे और आपको वालिदैन की खिदमत करने का ज़रिया बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चारुम जमात के तलबा कुछ कुरानी आयतें माँ तर्जुमा ईमान मुजमल मुफस्सल पेश करेंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है, मैं जमात चाहरुम का तालिब इल्म हूँ। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 40 कौल अल्लाह ताला, फरमाया अल्लाह ताला, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दीजिए और हमारी दुआ कबूल फरमाइए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद सादुल्लाह शाहज़ है, मैं जमात चाहरुम का तालिब इल्म हूँ। सूरह हामीम सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 क़ौल अल्लाह ताला, फरमाया अल्लाह ताला, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअ इदफ़ा बिल्लज़ी हिया अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी और बदी कभी बराबर नहीं हो सकते। आप बदी का जवाब अच्छाई से दीजिए तो आप देखेंगे कि जिस शख्स की आपके साथ अदावत थी वो भी आपका गहरा दोस्त बन जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद नज़मुद्दीन, मैं जमात उल का तालिब इल्म हूँ। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 43 क़ौल अल्लाह ताला, फरमाया अल्लाह ताला, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मर्राकीन। तर्जुमा, नमाज कम करो, ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सुमैया इकराम अंसारी है, मैं चाहरुम जमात की तालिब इल्म हूँ। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 152 क़ौल अल्लाह ताला, फरमाया अल्लाह ताला, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। इसलिए तुम मेरा जिक्र करो और मैं भी तुम्हें याद करूँगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद यासीन मेहदी है, मैं चाहरुम जमात का तालिब इल्म हूँ। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 41 क़ौल अल्लाह ताला, फरमाया अल्लाह ताला, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तर्जुमा, ए हमारे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दीजिए और सारे ईमान वालों को भी जिस दिन हिसाब कायम होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आहिल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान मुजमल, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी। ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और अपने सिफतों के साथ है और मैंने उसके तमाम अहकाम को कबूल किया। ईमान मुफस्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत। तर्जुमा, ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके रसूलों पर और उसकी किताबों पर और क़यामत के दिन पर और इस बात पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ही की तरफ से है और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर। जज़ाकल्लाहु खैर।
اللہ. اور اب میں سید علی غفران سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور صبر پر تقریر پیش کرے. کا عنوان ہے صبر. صبر کے معنی ہیں کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی کے وقت میں خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حد لمٹ میں رہنا. صبر ایک ایسا عظیم اور اعلیٰ فضیلت والا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی کوالٹیز میں تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کے سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے کہ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سبھی صبر کرنے والوں میں سے تھے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نماز پڑھ کے اور صبر کر کے مجھ سے مدد مانگو، اور میں یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آخری میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ماشاء اللہ، نہایت بہترین. اب ہمارے فیریز فلاور اسکول کے ہونہار طلباء حج پر معلوماتی مکالمہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے دانش بھائی؟ الحمدللہ نذیر بھائی. کیا آپ کو پتہ ہے دین کی بنیاد کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، اسلام 5 ارکان پر مشتمل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے: پہلا توحید، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج. تو آج ہم ہمارے 5ویں رکن حج کے بارے میں سمجھیں گے. ہمارے کچھ عزیز ساتھیاں آپ کے سامنے ارکان حج پیش کریں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیت اور احرام. سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا. میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ پر جانے والے لوگ نیت کر کر احرام باندھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا. میقات سے مینا کے لیے روانہ ہونا. مینا میں 1 دن اور 1 رات گزارنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلبیہ. حج کے دوران جو دعا پڑھی جاتی ہے اسے تلبیہ کہتے ہیں. السلام علیکم. طواف. طواف خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کے 7 چکر کرنے کو طواف کہتے ہیں. مقام ابراہیم. مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں پر دوران حج 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفات. عرفات ایک کھلا میدان ہے جہاں پر دوران حج نماز ادا کرنا چاہیے. مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں پر حاجی 1 رات کو قیام کرتے ہیں. جمرات میں رمی کرنا. رمی کا مطلب شیطان کو کنکریاں مارنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا مروہ یہ 2 پہاڑ ہیں جس کے درمیان حاجی چکر لگاتے ہیں. قربانی دے کر حلق کروانا. قربانی کا مطلب اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا. حلق کروانا مطلب بال مڑوانا اور احرام کرنا. یہاں پر حج مکمل ہوتا ہے. حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay, done. चलो बेटा.
اب آپ کے سامنے ابو بکر اور متبر بطور فلسطین مظلوم لوگوں کے لیے دعا پیش کریں گے. توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل فلسطین میں جو حالات ہیں اسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم کی شکل میں دعا پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا. کاش کوئی یہ سمجھ پائے یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے. آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا. جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا. ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے. تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. دودھ منہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، دودھ منہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے. کون کہتا ہے
کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر۔